بادشاہ وقت نے اپنے وزیر سے پوچھا، یہ میرے نوکر مجھ سے زیادہ خوش کیسے رہتے ہیں جبکہ ان کے پاس کچھ نہیں اور میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اپنے کسی خادم پر قانون نمبر 99 کا استعمال کر کے دیکھیے۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، اچھا یہ قانون نمبر 99 کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک سراہی میں 99 درہم ڈال کر سراہی پر لکھیے، اس میں تمہارے لیے 100 درہم ہدیہ ہے۔ رات کو کسی خادم کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر چھپ جائیے اور پھر تماشا دیکھ لیجیے۔ بادشاہ سلامت نے جیسے وزیر نے سمجھایا تھا ویسے کیا۔ بادشاہ نے ایک سراہی میں 99 درہم ڈالے اور اس پر لکھ دیا، یہ 100 درہم تمہارے لیے ہدیہ ہے۔ بادشاہ نے ایک خادم کے دروازے پر رکھ دیا اور دروازہ کھٹکھٹایا اور چھپ کر تماشا دیکھنا شروع کر دیا۔ اندر سے خادم نکلا، سراہی اٹھائی اور گھر چلا گیا۔ درہم گنے تو 99 نکلے جبکہ سراہی پر لکھا ہوا تھا کہ 100 درہم۔ سوچا یقیناً ایک درہم کہیں باہر گم ہو گیا ہے۔ خادم اور اس کے گھر والے سب باہر نکلے اور درہم کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی ساری رات اسی تلاش میں گزر گئی۔ خادم نے غصہ دیکھنے کے قابل تھا، کچھ رات صبر اور باقی رات بک بک اور چوک چوک میں گزر دی۔ خادم نے اپنے بیوی بچوں کو سست بھی کہا کیونکہ وہ درہم تلاش کرنے میں ناکام رہے تھے۔ دوسرے دن یہ ملازم محل میں کام کرنے کے لیے گیا تو اس کا مزاج مکدال، آنکھوں سے چکراتے کام سے جھنجھلاہٹ، شکل پر افسردگی آئی تھی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ 99 قانون کیا ہوا کرتا ہے۔ لوگ ان 99 نعمتوں کو بھول جاتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہوتی ہے، اور ساری زندگی اس ایک نعمت کی اصول میں سرگرداں رہا کر گزار دیتے ہیں جو انہیں ملی ہی نہیں ہوتی، اور یہ والی نعمت بھی اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے رکی ہوئی ہوتی ہے۔ جسے عطا کر دیتا اللہ کے لیے بڑا کام نہیں ہوا کرتا۔ میرے عزیز لوگوں، اپنے ایک نعمت کے لیے سرگرداں رہ کر اپنے پاس موجود 99 نعمتوں کے لذتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ اپنے 99 نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مانیں اور ان سے مستفید ہو کر شکر ادا کیجیے۔ اللہ ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسے سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔